ایک سانپ تھا, سانپ کے منہ سے کچھ زہر کے قطرے نکلے جو سیدھے دودھ میں آ کر. یہ ساری کہانی گھڑی ہے تو اس کا قاتل وہ ہے, سزا اس کو ملنی چاہیے. آج شہباز گل کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. میرے مورخ نے کہا تھا کہ میں اس قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا, لیکن میرے مورخ نے آج نام نہاد ایک پریس کانفرنس میں آ کر اس ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے دی. بل گیٹس ہے جو آپ کے ملک میں پولیو کی موقع اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی. پختونخوا کو تو مان رہے ہیں, آپ آزاد کشمیر کو تو مان رہے ہیں, آپ پنجاب کو تو مان رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے تو صرف وفاق کو نہیں مان. سارے فیصلے مجھ سے اسٹیبلشمنٹ کرواتی تھی. میرا آپ سے اختلاف صرف نوجوانوں کی غلط تربیت کرنے سے. آپ بولتے تھے اس ملک کے اداروں کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا, اب وہ کدھر ہیں؟ کروں گا اور اداروں کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا تو آپ کا قد بہت بڑھ جاتا. موجودہ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس نے بھی سدا نہیں رہنا. کاش آپ یہ ایکٹیویٹیز پوری دنیا کو دکھائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کس سے کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات, ایک دفعہ ایک قاضی کے پاس ایک ایسا مقدمہ آتا ہے جس کے حل کے تلاش کے لیے اس کو بہت الجھن محسوس ہوتی ہے, تو وہ اپنے 4 شاگردوں کو بلواتا ہے. ان 4 شاگردوں کے سامنے اس مقدمے کو رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا صحیح حل نکال کے دیجئے. اب مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ ایک ملازم کو بازار میں بھیجا جاتا ہے, وہ دودھ لینے کے لیے جاتا ہے تاکہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کھیر بنائی جا سکے. ملازم جب دودھ کا برتن واپس لے کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر جو برتن ہوتا ہے دودھ کا, عین اسی وقت اوپر سے ایک چیل گزرتی ہے. چیل کے پنجوں میں ایک سانپ تھا, سانپ کے منہ سے کچھ زہر کے قطرے نکلے جو سیدھے دودھ میں آ کر گر گئے. لہٰذا اس دودھ سے جو کھیر بنی تھی اس کی وجہ سے ان مہمانوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کا قصوروار کون ہے, اس کا جواب چاہیے تھا. پہلے شاگرد نے جواب دیا, اس نے کہا کہ اس سارا قصور اس ملازم کا تھا, کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ جب وہ برتن میں دودھ لے کے آ رہا تھا تو اس برتن کو ڈھانپ کے رکھتا, کیونکہ اگر دودھ کا برتن ڈھانپا جاتا تو شاید اس میں زہر کے قطرے نہ آتے. لہٰذا یہ قصوروار جو ہے یہ سارا اس ملازم کا ہے. جج نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, اس کو برتن کو ڈھانپنا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک ایسا قصور نہیں ہے کہ اس کے اوپر سزائے موت دی جائے. لہٰذا دوسرے شاگرد نے یہ جواب دیا, اس نے کہا کہ یہ اصل میں اس مالک کا قصور ہے جس نے کھیر بنا کر ان مہمانوں کے سامنے پیش کی, کیونکہ اس مالک کو یہ چاہیے تھا کہ اس کھیر کو پہلے چیک کرتے. جج نے, قاضی نے اس سے بھی اکتفا نہیں کیا. قاضی نے اب تیسرے شاگرد سے پوچھا تو تیسرے شاگرد نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ موت ایک ان طبعی موت تھی, ان کی لکھی ہوئی تھی, ان کا ٹائم مقرر تھا, لہٰذا اس میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. قاضی نے کہا کہ ایک قاضی کی یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس کے حقائق جاننے ضروری ہیں کہ یہ وقوع کیسے ہوا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا. لہٰذا چوتھے شاگرد کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. چوتھے شاگرد سے پوچھا گیا, اس نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا کس نے؟ سانپ کے منہ سے زہر نکلا دیکھا کس نے؟ اور اس زہر کے قطروں کو دودھ کے برتن میں گرتے دیکھا کس نے؟ اگر تو کوئی گواہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہ گواہ وہ ملازم ہے تو ملازم کو سزا ملے, اگر یہ مقدمے کا گواہ مالک ہے تو مالک کو سزا ملے, یا اگر کسی نے یہ ساری کہانی گھڑی ہے تو اس کا قاتل وہ ہے, سزا اس کو ملنی چاہیے. خواتین و حضرات, رجیم چینج یا وہ لکھا ہوا خط یا یہ کی گئی پریس کانفرنسز یا قوم سے خطاب یا کچھ لوگوں سے خطاب یا یہ وہ ساری چیزیں ہوتی دیکھیں کس نے؟ کیا ان تمام نوجوانوں نے جو صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کر گالیاں دے سکتے ہیں, فیس بک پر بیٹھ کر گالیاں دے سکتے ہیں, یا وہ انصافی لوگ جو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور پھر خیبر پختونخوا کے ایئرپورٹوں سے کچھ انصافی بھاگ بھی جاتے ہیں؟
یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا تھا کہ ہم اقتدار کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نیچے اتار ہی نہیں سکتا, ہم تو ایک ایسے تخت کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ شاید تا قیامت ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. تو خواتین و حضرات, نہ تو کسی نے اوپر سے چیل کو اڑتے دیکھ کر سانپ اس کے پنجوں میں دیکھا, نہ اڑتے ہوئی چیل کے سانپ کے منہ سے نکلے ہوئے زہر کے قطروں کو دیکھا, نہ وہ زہر کے قطرے اس دودھ کے برتن میں گرتے دیکھے. تو یہ ساری منظر کشی کرنے والا ہی قاتل ہے. یہ سارا قصور اسی کا ہے جس کو اب اقتدار کی بہت زیادہ ہوس ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے اور بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اس وقت, کیونکہ اگر میں تھوڑی سی بھی عقل اور شعور رکھتا ہوں تو مجھے موازنہ کرنا آتا ہے کہ اگر میں موازنہ کروں کہ اگر ان میڈیا ہاؤسز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس چیز کو ہوا دے کر ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو فوج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے, تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ آپ کے دور میں میڈیا ہاؤسز کے اوپر اتنی پابندی تھی کہ مریم نواز کی تقریر کو بھی نشر نہیں کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہی ہوگا. لیکن آج ان تمام چینلز نے جن کے بارے میں جن کے آپ نے بائیکاٹس کیے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کی پریس کانفرنس یا کچھ لوگوں سے خطاب, کیونکہ آپ کو عادت ابھی تک نہیں گئی ہے اس طرح سے خطاب کرنے کی, تو اس کو ان تمام چینلز نے آپ کو اینڈ تک نشر کیا, سینسر تو نہیں کیا. عمران خان صاحب, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کا سپورٹر تھا, مجھے آپ سے گلے ہیں, مجھے آپ سے سوال کرنے ہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اقتدار کی ایسی کیا عادت پڑ گئی کہ آپ کبھی تو اٹھ کر کہتے ہیں کہ نیوٹرلز نے یہ سب کچھ کر دیا, اور کبھی آپ پھر ایک ٹیم بنا دیتے ہیں کہ جاؤ نیوٹرلز کے ساتھ اب دوبارہ سے رابطے بحال کرو, مجھے ہر صورت میں یہ کرسی چاہیے. کیا ہی بات ہے, ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق آموز. شہباز گل کا واقعہ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ یہ وقت آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. مسجد نبوی میں سزا پانے والوں کے ساتھ ان کا واقعہ بھی آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. اس قوم کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج شہباز گل کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا, آج شہباز گل کے پاس باہر کوئی بھی نعرے نہیں لگا رہا تھا. آج وہ نعرے کہاں گئے جو لوگ کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. اب پتا چلتا ہے, آپ کو آہستہ سے پتا چلنا شروع ہو گیا کہ ٹکر کے لوگ کون ہیں. اس ملک کے اداروں کو آنکھ نکالنے والوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں. اس ملک کی فوج اگر کسی کو اپنے بارے میں اٹھتے ہوئے اقدام کو دیکھے تو ان کو وہاں کے اس مقام تک پہنچا کر آتی ہے جہاں پہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لہٰذا میرے ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرے, وہ غلط ہیں وہ صحیح ہیں. بیٹھ کر آپس میں اندرونی معاملات کو ملک کے اندرونی معاملات رکھیے, اس کو سرعام میڈیا پر جا کر آپ پوری دنیا کو مت دکھائیے. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے, تو آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی جب شہباز گل صاحب آئے دن آ کر میڈیا ہاؤسز پر آ کر چند مخصوص چینل, جس کا آپ نے نجی ٹی وی کا باقاعدہ نام لے کر آپ نے ان کو بتایا کہ میں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں, ان کا نام لے کر آپ نے کہا کہ وہ اس کا تو قصور ہی نہیں ہے, وہ تو چینل صرف مجھے دکھاتا ہے. یعنی کہ آپ ہر بات کو عمران خان صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کے مشیر کون ہیں, میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شینیں ساری نکال دیں اور کچھ اور بھی مشیر آپ نکال دیں, اور یہ جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے نکال دیں, پارٹی کو ایک دفعہ فلٹر کر لیں, تو شاید پھر آپ کی پارٹی کی کچھ بقا رہ جائے. ورنہ اب یہ پارٹی شاید, میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ اسی طرح اداروں سے ٹکراؤ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے شاید خود کو برقرار رکھنا ناممکن سا ہے. لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے اور میڈیا ہاؤسز کو دیکھ کر, آپ کے پکڑے ہوئے لوگوں کے بیانات کو دیکھ کر, آپ کے ساتھ چلتے ہوئے اشتعال انگیزی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے بدلتے ہوئے سافٹ ویئر کو دیکھ کر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ نے نوجوانوں کو گمراہ کیا. میں آپ کو حلفاً, میں کہیں کسی بھی جگہ کہیں بھی
किसी भी मकाम पर आप लाइव ले लीजिए, किसी भी जगह पर, मैं हल्फन ये बात कहने को तैयार हूं कि मुझे किसी पार्टी ने, किसी चीज ने, किसी से कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया, कोई पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने सिर्फ मवाजना किया है आपकी सियासत का, आपके लगाए हुए नारों का, आपके मंशूर का और आपका उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने का। आप उस शख्स को डिफेंड कर रहे हैं आज आप एक नाम निहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके सामने सहाफी बैठे होते हैं, आप अपनी बात खत्म करने के बाद उनको सवालों का मौका मिलता है, फिर आप उनके जवाब देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जवाब देने की तो आदत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ सवाल करने की आदत है। चाहे वो किसी ने पॉडकास्ट किया हो, फिर आप कहते हैं कि वो खुद ही बोले जा रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। शान हो चाहे तो आपने कहा उसकी लाइटिंग अच्छी नहीं थी, उसको तो पता ही नहीं है कैसे इंटरव्यू करते हैं। एआरवाई जबरदस्त था, सॉरी मैं माजरत के साथ मैं उससे माजरत करता हूं, लेकिन नाम लेना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि खान साहब खुद नाम ले चुके हैं। आपने कहा कि उस चैनल की, निजी टीवी चैनल की लाइटिंग बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो आप सिर्फ उसी चीज को अच्छा कहते हैं जिसको आपने पसंद कर लिया। वो चाहे आरफ नकवी हो, आप भरी दुनिया के सामने आकर आप ये कह रहे हैं कि आरफ नकवी एक ऐसा इंसान था जो कि रोल मॉडल था इन नौजवानों के लिए, इस कौम के लिए उसकी बड़ी कुर्बानियां थी। उसको 300 साल की कैद होने जा रही है। बिल गेट्स से उसने चैरिटी के नाम पर चंदा फंड्स लेकर खुर्द-बुर्द किए। ये वही बिल गेट्स है जो आपके मुल्क में पोलियो की मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान साहब जब आप इक्तदार में थे तो आपको नजर नहीं आता था, जब शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट्स दी तो काश आप एक छोटी सी ट्वीट करके ये कह देते कि मेरा बयानिया ये नहीं है। आप काश कह देते कि इस वक्त निजी टीवी चैनल पर चलने वाले ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। काश आप ये कह देते। मैं समझता हूं कि मुझे, अगर आपके इस गरूर और तकब्बुर को देखूं तो मुझे आपको एक नाम दे देना चाहिए, मुअर्रख। चूंकि आप चाहते हैं कि आप तारीख लिख रहे हैं। आपने ये कहा था कि मैं इस मुल्क की तारीख लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि ये रियासत मदीना थी। मैं इस मुल्क की तारीख लिखने के लिए आया हुआ एक ऐसा मुअर्रख था कि मैंने यहां पे नौकरियां ही बांटनी थी। मैं एक ऐसा मुअर्रख था कि मैंने यहां पे लोगों को घरों के घर देने थे। मैं एक ऐसा मुअर्रख था कि मैंने इस मुल्क की मईशत को वहां पे ले जाकर खड़ा करना था। लेकिन आज मैंने कहा कि मुझे रोक दिया गया क्योंकि 4 सालों में मैंने पासपोर्ट की इतनी इज्जत करवा दी थी कि वो मजीद तंजली का शिकार हो गया। चूंकि मेरे मुअर्रख ने ये हमें कहा था कि मैं आपकी इज्जत करवाऊंगा, लेकिन आज हमें कोई वीजा नहीं दे रहा जल्दी से। मेरे मुअर्रख ने कहा था कि मैं इस कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा, लेकिन मेरे मुअर्रख ने आज नाम निहाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस मुल्क को 2 टुकड़े करने की धमकी दे दी। उसने कहा कि जो माजी में बांग्लादेश बना उसके हालात भी ऐसे ही थे कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासत करने वाली जमात के साथ उस मुल्क की फौज के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो आप लोग भी डरिए इस बात से, कहीं मैं इस रहते बचे खुचे पाकिस्तान को भी ऐसा ना कर दूं जो कि मैंने जिस हाल में इसको छोड़ दिया है। आपने मेरे मुअर्रख इस कौम को एक अजीम कौम बनाना था, लेकिन आपने आज भी आकर यही बात कही धमकी आमेज अंदाज में कि अगर आपने बात नहीं मानी तो देखे अवाम सड़कों पर आ जाएगी, जो कि आई थी, और अगर ये अवाम मजीद आ गई तो तसादुम बनेगा। मैं मेरे मुअर्रख आपको वो मशीर ढूंढने हैं जिन्होंने आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। मेरे मुअर्रख आपको वो लोग ढूंढने हैं जिन्होंने आपको आंखें बंद करने का मशवरा दिया था। मेरे मुअर्रख ये तमाम लोग खत्म कर दें अपनी पार्टी से। मेरे मुअर्रख अपने आप को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपने तारीख लिखने का वादा किया था। आपने इस मुल्क की तकदीर को अजीम कौम लिखने का वादा किया था। आपने इस मुल्क की तारीख में इस मुल्क को कर्जा देने वाला लिखा था। आपने तमाम तर तारीख को मसख कर दिया है। क्योंकि मेरे मुअर्रख ने यह कहा था कि मैं जब भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में महंगाई बढ़े, इस मुल्क में अगर जो है वो पेट्रोल बढ़े या इस मुल्क में चीजों की कीमतें बढ़े तो हुक्मरान डाकू होता है। लेकिन मेरे मुअर्रख के दौर में तमाम चीजें बढ़ी। मैं इस हुकूमत की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो इसको हुकूमत मानता ही नहीं हूं ना, ये तो हुकूमत है ही नहीं। ये तो सिर्फ इस वक्त एक यूं समझ लीजिए कि
एक डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए उसको एक सहारा दिया गया, खड़ी की गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको हुकूमत मानते हैं, अगर आप मरकज को हुकूमत मानते हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी हुकूमत मानिए, आप फिर पंजाब को भी हुकूमत मानिए, आप फिर सिंध को भी हुकूमत मानिए। आप खैबर पख्तूनख्वा को तो मान रहे हैं, आप आज़ाद कश्मीर को तो मान रहे हैं, आप पंजाब को तो मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे तो सिर्फ वफाक को नहीं मान रहे, नहीं मान रहे तो सिर्फ सिंध को नहीं मान रहे। आपकी हुकूमत जो है वो अतराफ में है ना वफाक के, तो सहारा देकर फिर आप मिलजुल कर काम कीजिए। आपके मुंतखब करदा पंजाब के सीएम जो कि इस वक्त मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज दुकानों खोलने के टाइम जो है उनकी भी बढ़ा दिया है, अच्छे काम कर रहे हैं। तो हुकूमतें तो फिर चल रही हैं ना, तो फिर चलने दीजिए। फिर आपको इस्लामाबाद में बैठने की क्या जल्दी है? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इलेक्शन का वक्त आने दीजिए, आ लेता। लेकिन आपने तो फटाफट आपने तो ये काम शुरू कर दिया कि आपने तो इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब आपको पता चला कि अब किसी की कमजोरी को, उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, और उन्होंने जब अपनी होती हुई तमाम तर स्कीमों को समझ लिया, भांप लिया, तो जब उन्होंने एक्शन लिया तो फिर आपको पता चला कि अब मुझे पीछे कैसे हटना है, अब तो कोई हल नहीं है, क्योंकि आपको तो फंसा दिया गया था, आपसे बयानात दिलवा दिए गए थे। यकीनन उसी तरह मेरे मुअर्रख, इसी तरह से जिस तरह से आपसे आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये जो खिताब दिखा दिया गया, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीजें तस्लीम कर ली हैं, इसमें आपने आरफ नकवी को डिफेंड करके तस्लीम कर लिया है कि आरफ नकवी को आप बहुत अच्छा समझते हैं। इसमें शहबाज गिल साहब के बारे में आपने क्या कहा, जरा खुद ही बता दीजिएगा, या उन तमाम नौजवानों से अपील है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा रिपीट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ा सबक है उसमें। आज मैं समझता हूं कि आपने आकर यह भी कह दिया कि हमें इस फौज से लड़ाया जा रहा है। मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल है इमरान खान साहब, आज अगर आपको लड़ाया जा रहा है तो कल आप बैठकर ये क्यों कह रहे थे कि ये सारे फैसले मुझसे एस्टैब्लिशमेंट करवाती थी? आप ये क्यों कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट कॉल्स करवाकर इन तमाम पार्टीज को बुलवाती थी? आप ये क्यों कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क से मिलना होता था तो एस्टैब्लिशमेंट ही फैसले करती थी? आप ये क्यों कह रहे थे पिछले दिनों में कि ये इलेक्शन कमीशन की तैनाती भी एस्टैब्लिशमेंट ने की है? जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप इतने इल्जामात लगा रहे हैं, तो आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आप किसको कह रहे हैं कि ये हमें लड़ाया जा रहा है? शहबाज गिल साहब हमारे या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या मौलाना फजलुर रहमान के स्पोक्स पर्सन तो नहीं थे, वो तो आपकी ब्रिगेड के चेयरमैन थे। तो ये कैसे हुआ? वो तो आपकी उस तमाम, देखें, आपने उन नौजवानों को खराब किया। मेरा सिर्फ आपसे इख्तलाफ इसी हद तक है, आप मईशत को जो भी आपने किया वो मईशत को समझने वाले समझेंगे। आपने इस मुल्क के साथ खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में क्या क्या कुछ किया, ये वो लोग फैसला करेंगे। मेरा आपसे इख्तलाफ सिर्फ नौजवानों की गलत तरबियत करने से है। आपने अपने लिए एक ऐसी जो ब्रिगेड तैयार की हुई थी सोशल मीडिया की, जो हर वक्त आपके तराने गाती थी, हर वक्त आपको अच्छा दिखाती थी। वो लोग जिनको शायद बोलना भी नहीं आता ठीक तरह से, मैं समझता था कि शायद मैं ही वो शख्स हूं जिसको बात नहीं करनी आती, जिसको शायद बोलना नहीं आता, जिसके पास लफ्जों का जखीरा नहीं है, जिसको शायद बोलने के आदाब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने उन लोगों को इस्तेमाल किया इन इदारों के खिलाफ बात करने के लिए, जिनको शायद लोग सिर्फ इसी हद तक जानते थे कि ये सिर्फ आकर 20 से 30 मिनट का प्रोग्राम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपने उनसे ऐसे ऐसे काम करवा दिए कि अब उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा। कोशिश उन्होंने भी की थी जाने की, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन कुछ लोग, वो लोग जो बैठकर आपके उन्हीं निजी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर जो दिन रात इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलते थे, इस मुल्क के इदारों को उन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ था, अब वो किधर हैं? कहां भाग गए? कहां छुपे हुए हैं? ऐ नौजवानों, आप ट्विटर्स के ऊपर, इन फेसबुक के ऊपर, इन तमाम सोशल मीडिया के ऊपर पूछिए जाकर, किधर हैं वो लोग जिन्होंने आपको उकसाया, जिन्होंने आपको भड़काया, जिन्होंने इस आग को लगाया? वो लोग किधर हैं आज?
آج وہ لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ لوگ ابھی یہاں پہ پھنس رہے ہیں, آپ لوگوں کے گھروں تک آئیں گے سب لوگ, کیونکہ آپ نے جب اپنی اس آگ کو اتنی ہوا دے دی, اب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا. میں معذرت کے ساتھ میرے مورخ, آپ نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے پھر آج ایک دفعہ مایوس کیا, کیونکہ آپ نے آج پھر کوئی تاریخ نہیں لکھی. کاش آپ آ کر کہہ دیتے کہ میں اگر میری وجہ سے یا میری پارٹی کی وجہ سے یا میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے اگر کسی بھی ایک شخص کی وجہ سے کسی بھی ادارے کا دل دکھا ہے, کسی بھی میڈیا ہاؤس کا دل دکھا ہے, کسی بھی شخص کو گالی دی گئی ہے, کسی بھی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, تو میں معذرت خواہ ہوں, میں معذرت کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے ملک کے اداروں کے خلاف, اپنے ان تمام قوم کی ایک اچھی تربیت کروں گا اور اداروں کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا. تو آپ کا قد بہت بڑھ جاتا, لیکن آپ نے پھر تاریخ نہیں لکھی میرے مورخ, آپ نے اس تاریخ کو پھر سے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اقتدار کی جنگ میں اس ملک کو وہاں پہ دھکیل دیا ہے جہاں سے واپس لانے کی کوششیں بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر آپ نے الزامات لگائے ہیں. ایک ہمارے اور انصافی بھائی نے آج اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں چھکا نہیں, وہ جو شاہد آفریدی نے بہت لمبا چھکا مارا تھا, شاہد آفریدی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. ویسے معذرت کے ساتھ یہ لوگ تو شاہد آفریدی جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے, ان کو بھی بہت اب جو ہے وہ ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بیچارے جس نے پاکستان کے لیے ہر جگہ پہ نام روشن کیا, جو کھڑا ہو جاتا تھا تو دنیا کا تیز سے تیز ترین باؤلر بھی ڈرتا تھا, گو کہ وہ انپریڈکٹیبل پلیئر تھے, چل گئے تو چل گئے, نہ چلے تو نہ چلے, لیکن ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, یہ غلط بات ہے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے کہا جی کہ انہوں نے بہت لمبا چھکا مار دیا ہے. انہوں نے تو پی ڈی ایم کو, تمام جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے او ایل ایکس پہ بیچ دیا. پتا کروائیے خان صاحب نے کہیں اس جن کا نام لیا ہے کہ جہاں پہ یہ انصافی بھائی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بیچ دیا ہے, کہیں ان سے بھی ان کی پبلسٹی کے لیے پیسے تو نہیں لے لیے کہ اس طرح سے اس انصافی بھائی نے ان کا نام لیا ہے اور ان کے نام پہ ٹویٹ کی ہے. مجھے لگتا ہے شاید پتا کرنا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی ان کے سپانسر ہوں, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ غیر مصدقہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن چونکہ ان کی ٹویٹ ہے کہ خان صاحب نے اس کو, اگر میں قصوروار ہوں تو پھر خان صاحب بھی قصوروار ہیں اور ٹویٹ کرنے والا بھی قصوروار ہے کہ اس کو آپ نے او ایل ایکس پہ بیچ دیا. تو خدا کا خوف کریں یار, اس حد تک آگے نہ بڑھیں, آپ اس حد تک نہ جائیں. تھوڑا سا آپ اپنے اندر جرنلزم لے کر آئیں. آپ بہت بڑے صحافی ہیں, عنقریب آپ کو آسکر ایوارڈ کے لیے بھی بلوایا جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا آسکر ایوارڈ. تو خدا کے لیے تھوڑا سا خیال کیجئے, اس حد تک مت جائیے کہ آپ اس طرح کی اشتعال انگیزی سے کام مت لیجئے, آپ اس کو ایک جرنلزم کے طور پر لیجئے. دیکھیے پھر وہ نوجوان بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے پیج سے جو ہے وہ اشتعال انگیزی سیکھی اور آ کر کہی, اور اس طرح لوگوں کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اور وہ لوگ جو بھڑکا رہے تھے, آگ لگا رہے تھے, جلا رہے تھے, گھراؤ کر رہے تھے, وہ لوگ آج کدھر ہیں. دیکھیں, ہم ایک بات میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ کی جو ابھی کی موجودہ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس نے بھی سدا نہیں رہنا. حالات کب, کس وقت, کس جگہ, کہاں پہ بدل جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. آنے والا وقت کس کا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ آنے والا وقت عمران خان کا ہے تو پھر تو ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں تو پھر ویلاگ ہی نہیں کرنا چاہیے ان کے اوپر. لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم کسی سے نہ تو پیسے لیتے ہیں, نہ ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں. ہم صرف حقیقت دکھانا چاہتے ہیں, ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا سمجھ کر چلیے. آپ لوگ جتنا وقت ان کی چمچہ گیری میں کرتے ہیں, اگر اتنا ہی وقت آپ اپنے گھر میں بڑوں کی عزت کرنے پہ لگا دیں, اگر آپ بڑوں کے پاس بیٹھ کر کچھ اچھی اور تربیت یافتہ باتیں سیکھ لیں, تو شاید آپ یہ گالم گلوچ سے دور ہو جائیں. شاید آپ کو جو نظریہ ہے, جتنی جنگ اور جتنی جد و جہد آپ اس وقت سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں, کاش آپ یہ دنیا کو اسلام کے بارے میں اجاگر کریں. کاش آپ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز پوری دنیا کو دکھائیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کاش آپ یہ ایکٹیویٹیز پوری دنیا کو دکھائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کے وہ مورخ اس وقت اسلام آباد کے تخت پر نہیں بیٹھے ہوئے. معذرت کے ساتھ میرے الفاظ شاید صحیح نہیں ہیں, شاید مجھے بولنا نہیں آتا, مجھے آداب نہیں ہے, مجھے طریقہ نہیں ہے.
میں مانتا ہوں اس تمام بات سے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا. میں جانتا ہوں کہ میرا نام وہاں پہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ میں کہوں کہ ایک ایسا دوست بنا لیجئے. اگر میرے اوپر کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر میری ضمانت کرا سکے گا. تو لہٰذا وہ انصافی جن کو آپ نے اتنی سپورٹ کی تھی اور جن سے آپ نے اتنا کچھ کہلوایا تھا, آپ نے ان کو فل اچھے طریقے سے آپ نے پروٹوکول دے کر آپ کے ان کو ان زخموں پر مرہم لگانے کا بندوبست کیا ہوا تھا. لیکن اب جب ان کو آسکر ایوارڈ ملے گا ایک ایسی جرنلزم کا جو جرنلزم پوری دنیا میں مثال مانی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کو اس قوم کے سامنے رکھنا ہوگا. اور آخر میں آپ سے یہ کہہ کر اجازت مانگوں گا کہ ایک پروگرام دیکھا تھا, اس میں اس ملک کی ایک نامور فنکارہ ریشم علی ایک بہت اچھا جو شعر ہے وہ پڑھ رہی تھی کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. اللہ حافظ.